خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. میرے بھائیو عزیز ساتھیو، اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا، احسان ہوا۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس نورانی محفل میں، اس نورانی مجلس میں ہم سب کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور جمعہ کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے 2 قیمتی عشرے نکل چکے ہیں اور بہت سارے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے ابھی رمضان المبارک کے مہینے کے روزے ابھی شروع بھی نہیں کیے۔ آواز صحیح ہے نہ؟ صحیح ہے۔ اسی لیے ان سب کو جو ہے، جو باقی ہیں، ان کو ادا کرنے کی اور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ آخری عشرہ ہے، اس میں کیونکہ پہلا عشرہ رحمت کا تھا، دوسرا مغفرت کا تھا، یہ تیسرا جو ہے جہنم سے خلاصی کا ہے، چھٹکارے کا ہے، کہ اس میں جیسے قید سے جیلیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ایسے ہی جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، ان کی بدعمالی کی وجہ سے، ان کی دین سے دوری کی وجہ سے، ان کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی تھی، لیکن اس رمضان مبارک کی روزے رکھنے کی برکت سے اللہ ان کو جہنمیوں کی فہرست سے نکال کر جنتیوں میں ان کا شمار کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اخیر عشرہ یہ جہنم سے خلاصی کا ہے، چھٹکارے کا ہے، رہائی کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف لے گئے تو آپ نے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پر رکھا تو پھر آمین کہا، تیسرے پر آپ چڑھے قدم مبارک رکھا تو آپ نے پھر آمین کہا۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، جب بھی آپ منبر پر جایا کرتے تھے آپ نے کبھی بھی آمین نہیں کہا، اور آج آپ نے خلاف عادت آمین کہا، اس کی کیا وجہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور اس نے 3 بددعائیں دی۔ کتنی بددعائیں دی؟ 3۔ ایک بددعا یہ تھی کہ جس کے سامنے، جس کے آگے ان کے ماں باپ ہوں یا ان میں سے کوئی اور، یعنی یا ماں ہو یا باپ ہو، اور ان کی قدر کر کے، ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتیوں میں اپنے آپ کا شمار نہیں کیا تو اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تو میں نے ان کے لیے اس کے بعد آمین کہا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ان کے سامنے جو ہے بولا جائے، سنایا جائے، اور اس پر آپ جو ہے آپ کے نام پر درود نہ بھیجے، ان کے لیے بھی ہلاکت ہے، بربادی ہے، تو میں نے اس پر آمین کہا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس کے سامنے رمضان مبارک کا مہینہ گزرا ہو
اور اس میں عبادت کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بناوے، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، اور ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگ روزے نہیں، اور اس میں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں شب قدر کی راتیں عطا فرمائی۔ صحابہ اکرام کے سامنے ایک مرتبہ پہلی امتوں کی عمریں بیان کی گئی کہ انہوں نے ہزار سال، 80 سال عبادت میں انہوں نے گزار دی۔ صحاباؤں نے تھوڑا افسوس محسوس کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، ہم ان سے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ان کی عمریں زیادہ ہیں اور ہماری عمریں کم ہیں، تو ہم ان سے تو پیچھے رہ جائیں گے، ہم ان سے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ ان کی عبادتیں زیادہ، ان کی عمریں زیادہ ہیں، ان کے پاس طاقت زیادہ تھی، قد ان کے پاس لمبا تھا، اور ہم عمر میں بھی کم، قد میں بھی کم، طاقت میں بھی کم، بہت ساری جو ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ باتیں ہوئی تو جبرائیل امین تشریف لائے، تو یہ سورت نازل پوری کی پوری، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ میرے بھائیوں، یہ نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی۔ بے شک ہم نے آپ کے لیے لیلۃ القدر نازل کی، لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ جانتے بھی ہیں لیلۃ القدر کیا چیز ہے، آپ جانتے بھی ہیں لیلۃ القدر کیا چیز ہے، اس کی اہمیت بڑھا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کتنے مہینوں سے بھائی؟ جو بندہ لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرے گا، اللہ اس کو 1000 مہینوں کے راتوں سے بھی زیادہ، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اللہ رب العزت اس کو، اس کی اس رات کو عبادت میں شمار کرے۔ گویا کہ یہ بندہ ایسا سمجھو جیسے اس نے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کر لی، گرچہ اس کی زندگی کم ہے، اتنا بے شمار عطا فرمایا۔ اور یہ کوئی رات، یہ کوئی شب قدر کوئی منٹ 2 منٹ کی نہیں ہے بھائی، کہ چلو بھائی ہم تو سو رہے تھے وہ نکل گئی، ہم تو بات چیت کر رہے تھے وہ نکل گئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ میرے بھائیوں، سورج غروب ہونے سے صبح صادق تک یہ شب قدر کا جو ہے میرے بھائیوں وقت رہتا ہے، حتی مطلع الفجر، فجر تک اس کا جو ہے وقت رہتا ہے۔ اس میں جو بندہ عبادت کرتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اللہ اس کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اس کو جو ہے عبادت میں شمار کرتا ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا ان بڑے بوڑھوں کو راتوں جاگتے تھے، اور بہت سارے تو ایسے ہوتے تھے کہ فجر سے پہلے ہی سو جایا کرتے تھے، اور افسوس محسوس کرتے تھے کہ ہم تو بھائی ٹائم پہ سو گئے، ہم تو ٹائم پہ سو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتدائی میں، جب شب قدر کی تلاش میں، اللہ کے نبی نے پورا مہینے کا اعتکاف فرمایا، پورے مہینے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ اکرام تھے، انہوں نے 20 دن تک اعتکاف کیا، اور 20ویں شب کے بعد انہوں نے اپنے بسترے سامان گھر بھیج دیے، کیونکہ اب تک نہیں ملی تو اب ملنے والی بھی نہیں ہے۔
تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحاباؤں کو بلوایا اور یوں فرمایا صحاباؤں سے، اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ اب اخیر عشرے میں جو ہے شب قدر نازل ہوئی، اخیر عشرے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی تعین فرما دی تھی، بتا دیا تھا کہ یہ اس رات ہوگی، یعنی چاہے وہ 21 کے لیے فرمایا ہو، چاہے 23 کے لیے فرمایا ہو، یا 25 کے لیے فرمایا ہو، یا 27 کے لیے فرمایا ہو، یا 29 کے لیے فرمایا ہو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو دو صحاباؤں میں آپس میں کچھ کہی سنی ہوئی، آپس میں کسی بات پر ہوئی، اس کی کوئی تحقیق نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کی تعین کو اٹھا لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز بھلوا دی۔ تو لڑائی، آپس کا فساد اتنی منحوس چیز ہے، اتنی بڑی خیر سے محروم ہے، اور اللہ رب العزت کا اس میں بھی بہت بڑا جو ہے کرم ہوا، احسان ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلوا دیا، ورنہ بہت سارے ایسے گناہ کرنے والے لوگ ہوتے، انہیں پتا ہوتا کہ آج شب قدر ہے، لیکن غفلت کی وجہ سے وہ اس دن گناہ کر بیٹھتا، اور اس دن کا گناہ بھی بہت بڑا گناہ ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں، ہم سب کو شب قدر کی جو ہے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کی جستجو میں ہمیں رات کی عبادت عطا فرمائیں۔ ہو سکتا ہے کتنے بندے ایسے ہوں گے جو اگلی سال رمضان سے پہلے ہی دنیا سے تشریف لے جائیں، اور کتنے بندے ہمارے درمیان ایسے تھے جو گزشتہ رمضان میں تھے لیکن اب وہ ہمارے درمیان میں نہیں رہے۔ موت کا تو بھروسہ ہی نہیں ہے کس وقت آ جائے، بس عقل مند وہ ہے جو وقت سے پہلے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ ہمیں یہ رمضان کا مہینہ عطا کیا گیا ہے، اس کی ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کی ہمیں قدر کریں۔ اب کتنی بڑی دولت ہے، کہتا نا جو بڑی بڑی کمپنیاں نا، وہ اپنی ایک مدت کے لیے کہ ان 10 دنوں میں ہم جو ہے 50,000 کی چیز کو 25,000 میں دے رہے ہیں، ہے نا، دیتے ہیں، وہ اپنی چھوٹ دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے بھی ایسے مہینہ بیان فرمایا، عطا کیا ہے کہ جو اس مہینے میں ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو 70 نیکیوں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک جو ہے میرے بھائیوں، بندوں کے لیے، نیکی کمانے والوں کے لیے ایک موقع ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے پوری سال جو ہے غفلت کے ساتھ زندگی گزاری ہو، اس مہینے میں اس نے قدر و قیمت کے ساتھ اس کی ایک ایک منٹ کی قدر کرتے ہوئے زندگی گزاری، اللہ رب العزت اس پر اس کو کامیاب فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں، ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ دینے کا اہتمام کرنا چاہیے، زکوٰۃ دینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم لوگ ابھی چند دن پہلے اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی اللہ نے جو ہے بارش عطا فرما دی، یہ بارش کا موقع نہیں تھا، کہتے ہیں نا بھائی ابھی فصل کٹی ہے، اس کو بھگو دیا گیا بارش کے ذریعے سے۔ ہم کہتے ہیں جب امت زکوٰۃ روک لیتی ہے اللہ بغیر موسم کے بارش لاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بغیر موسم کے، جب ہمیں بارش کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ بارش لاتا ہے۔ اس موسم سے، ان دنوں سے اگر
25 دن پہلے بارش ہوتی تو اس کا فائدہ ہمیں محسوس ہوتا، لیکن اب وہ بغیر موقع کے آئی ہے تو اس کا نقصان ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بہت سارے گاؤں کا حال ہے کہ بالکل فصل ڈوب گئی ہے، کہیں اولے کے ذریعے سے بربادی کی شکل نظر آ گئی۔ یہ صرف کس وجہ سے ہو رہا بھائی؟ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔ اور میری قوم کے اندر جو یہ میرے بھائیوں تنگ دستی کا حال ہے، غربت کے مارے ہوئے لوگ ہیں، یہ صرف زکوٰۃ کی وجہ سے۔ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کے سامنے میرے بھائیوں ایسا لوگ نظر نہیں آتے تھے جن کو زکوٰۃ دیا جائے۔ زکوٰۃ کے مستحقین لوگ نظر نہیں آتے، یعنی ہم زکوٰۃ دینا چاہتے تھے، اس وقت کے لوگ زکوٰۃ لینے والے نہیں ملتے، اور آج ہم زکوٰۃ ہی نہیں دیتے۔ کتنے مسلمان ہیں 30 کروڑ یا اس سے زیادہ، اگر یہ 10 کروڑ لوگ بھی زکوٰۃ دے دیں میں جو ان کا حق ہے اور ان کے مستحقین تک پہنچ جائے تو آئندہ سال میں وہ لوگ ایسے مضبوط ہو جائیں گے کہ وہ لوگ زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیں گے کہ ہم زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں۔ لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ زکوٰۃ کیوں دی جاتی ہے؟ زکوٰۃ اس لیے دی جاتی ہے تاکہ مال کی گندگی دور ہو جائے، مال کے اندر خرابی نہ رہے، مال کے اندر پلیدگی ختم ہو جائے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے خازن تھے، جو مدرسے کے جو رقم کے اوپر رہتا ہے اس کو خازن بولتے ہیں، خزانچی بولتے ہیں اس کو۔ ایک مرتبہ وہ اپنے کمرے میں نوافل کا اہتمام فرما رہے تھے عشاء کے بعد، تو دیکھا ایک چور اس کی الماری کا تالا توڑنے میں لگ گیا۔ وہ خازن کو معلوم تھا چور میرا تالا توڑ رہا ہے، لیکن حضرت نے اپنی جو ہے نوافل کا اہتمام کرتے رہے۔ جب فجر کی اذان لگ گئی تو سلام پھیرنے کے بعد یوں کہا کہ بھائی جب تو پوری رات میں ہی تاڑو نہ ٹوٹو تو تاڑو اب بھی نہ ٹوٹ سے، تاڑو اب بھی نہ ٹوٹ سے، پوری رات میں نہ ٹوٹو۔ صبح جب مجلس میں بیٹھے علماء اکرام کے سامنے بات رکھی تو بہت سارے علماء نے یوں کہا کہ حضرت آپ نے پکڑا کیوں نہیں اس کو؟ آپ نے اس کو پکڑا کیوں نہیں؟ شور کیوں نہیں مچایا؟ تو بڑے فخر سے اس بزرگ صاحب نے یوں کہا کہ بھائی میں اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہوں، اور جس مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے اس مال پر آفت مصیبت نہیں آتی۔ ہم لوگ افسوس کرتے ہیں جی میرے اتنا کروڑ کو گھپلو ہوگا، اتنا کروڑ روپے چرگا، میرا اتنا نقصان ہوگا، زکوٰۃ دی بھائی نگنا جی زکوٰۃ ہم جانے ہی نا کدی سب نہ دی۔ اللہ اکبر، زکوٰۃ دینا چاہیے، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے یہی مال جس کو ہم چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، محفوظ طریقے سے رکھتے ہیں، کل قیامت کے دن اسی مال کے ذریعے سے ہماری پیشانیوں کو داغا جائے گا، ہماری پیٹھ کو داغا جائے گا، ہماری جو ہے کیا نام ہے کمر کو داغا جائے گا، اور یہ مال کہے گا کہ میں ہی وہ تیرا مال ہوں جس کو تم چھپا چھپا کر رکھتے تھے اور زکوٰۃ نہیں دیا کرتے۔ زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے؟ جتنی بڑی نماز کی اہمیت ہے اتنی ہی بڑی زکوٰۃ کی اہمیت ہے۔ قرآن میں
واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، برابر حکم نازل ہوتا ہے۔ جتنی اہمیت ہم نماز کی کرتے ہیں اتنی ہی زکوٰۃ کی ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم جو ہے یہ پیشانی کو اور پیٹھ کو اور کمر کو کیوں داغ دیا جائے گا؟ اس لیے داغا جائے گا جب کوئی چندہ والا آتا ہے، کوئی مانگنے والا آتا ہے، کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا آتا ہے تو اس کو دیکھ کر ہماری پیشانی پر سلوٹ پڑ جاتی ہے، ہند تو ویسے ہی نہ کم ہو، ہمارے تو ویسے ہی کمیر نہ ہوئی۔ سمجھ ماری بات؟ اس پیشانی پر سلوٹ پاڑتے ہیں اور پھر اس سے کروٹ بدل دیتے ہیں، ایک طرف ہو جاتے ہیں، اور پھر جب بھی نہ مانے کوئی زکوٰۃ وصول کرنے سے تو پیٹ پھیر لیتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو خاص طور سے بیان کیا کہ کل قیامت کے دن جس مال سے تم جو ہے زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، اس مال کے ذریعے سے کل قیامت کے دن تمہاری پیشانیوں کو، تمہاری پیٹھوں کو داغ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی تشریف لائے تو اس نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی میں تنگ دست رہتا ہوں، میرے لیے مال کی دعا کر دے، میرے مال میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے اس کی بات کو ٹال دیا۔ پھر دوسرے دن پھر تشریف لائے، تیسرے دن پھر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ وہ کیا کرتا تھا؟ بکریاں پالتا، بکریوں میں اتنا اضافہ ہوا کہ مدینے میں رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، پھر اس نے جنگل میں مقام بنا لیا، پھر وہاں بھی ان کی وہ جگہ چھوٹی پڑ گئی، پھر اور دور چلے گئے، یہاں تک ہو گیا کہ وہ صرف ظہر کی اور عصر کی نماز پڑھنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آیا کرتا تھا۔ مغرب کی بکریوں میں پڑھتا تھا، عشاء کی، فجر کی، پھر اتنا اور اضافہ ہو گیا کہ وہ صرف جمعہ کو آیا کرتا۔ کس کو آیا تھا؟ صرف جمعہ۔ پھر اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا کہ جمعہ میں بھی آنا چھوڑ دیا۔ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا، کچھ صحابیوں کو بھیجا زکوٰۃ لینے کے لیے، تو اس نے کہا یہ تو ایک ٹیکس ہو گیا، یہ تو ایک ٹیکس ہو گیا۔ بہرحال اس نے بات کرنے کے بعد یوں کہا کہ جب واپس آؤ تو لے لینا۔ کسی اور صحابی کے پاس یا کسی صاحب ثروت کے پاس تشریف لے گئے، واپس میں جب آئے پھر ملاقات کی اور پھر جا کر کے پھر انہوں نے وہی بات کہی کہ یہ تو جزیہ ہو گیا، ٹیکس ہو گیا۔ بہرحال اس نے زکوٰۃ اپنی بکریوں میں سے نہیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا اس صحابی کے نام سے کہ اللہ رب العزت اس کے حال پر رحم فرمائے، اور ہائے کہہ دیا، اس کے حال پر افسوس۔ بہرحال پھر وہ چند دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی زکوٰۃ کی حساب لگا کر تشریف لائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ ابو بکر کے دور میں آیا زکوٰۃ لے کر کے۔ ابو بکر نے یوں کہا، یوں فرمایا کہ جس کی زکوٰۃ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لی، میں بھی اس کی زکوٰۃ نہیں لی۔ پھر وہ عمر کے سامنے آئے، عمر نے بھی اس کی زکوٰۃ نہیں لی۔ پھر عثمان کے سامنے آئے تو عثمان نے بھی نہیں لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تشریف لائے، یا انہی کے دور میں ان کا انتقال ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیا تاکہ تمہارا مال، ہمارا مال محفوظ ہو جائے، ہمارا مال چرنے سے محفوظ ہو جائے، اور ہمارے جو پڑوسی غریب ہیں ان کے بچوں کی صحیح سے پرورش ہو جائے، ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے، ان کے لیے گھروں کا انتظام ہو جائے۔ میں دیکھتا ہوں ہماری پڑوس میں بیوائیں ہیں، ہماری پڑوس میں یتیم ہیں، صاحب ثروت موجود ہیں، لیکن
ان کی آنکھوں میں یہ شرم نہیں ہے کہ یہ بچے بھیک مانگنے پر تلے ہوئے ہیں؟ یہ عورت اگر ان کو بھوک محسوس نہ ہوتی تو یہ کسی کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے نہیں جاتا، لیکن صاحب ثروت کی آنکھوں میں شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے کہ اس کو زکوٰۃ کے پیسے ہی دیتے۔ کم سے کم یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے تو بچ جائے، لوگوں کے سامنے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے سے محفوظ ہو جائے، اس کی عزت محفوظ ہو جائے، ان کے بچوں کی تربیت اچھی ہو جائے، ان کے بچوں کو تعلیم اچھی مل جائے، اور سب سے مین بات ہمارا محلہ اور ہمارے پڑوس میں سے غربت ختم ہو جائے۔ لیکن کیا سوچتے ہیں؟ یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، اس کا باپ چلا گیا۔ نہیں، میرا حق ہے کہ میں اس کی حاجت دیکھوں، میں اس کی پریشانی دیکھوں۔ کہیں اللہ رب العزت مجھ سے پوچھ نہ لے، عبد الرحمن تیری پڑوس میں غریب آدمی رہتا تھا، تیری پڑوس میں ایک یتیم رہا کرتا تھا، تیری پڑوس میں ایک بیوہ رہا کرتی تھی، وہ تیری نہ دینے کی وجہ سے، تیرا اس کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، اگر ہم پوری زکوٰۃ دے دیں تو میرے تجربے کی بات یہ ہے ہماری بستی میں کوئی غریب آدمی نظر نہیں آئے، لیکن ہم دیتے نہیں ہیں۔ ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں، کہیں میں تنگ دست نہ ہو جاؤں۔ یہ میرے بھائیوں زکوٰۃ اس لیے نہیں دلوائی جاتی کہ تو غریب ہو جائے، بلکہ اس لیے دلوائی جاتی ہے تاکہ تیرے مال میں اضافہ ہو جائے۔ جب مال میں سے گندگی نکل جائے گی تو ترقی ہوگی کہ نہیں ہوگی بھائی؟ ترقی ہوگی، اضافہ ہوگا۔ ہم دیتے نہیں، ہم دینے کی سوچتے نہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں میرے بھائی کا جو بچے غریب تھے اور وہ کیا نام ہے وہ صاحب ثروت ہو جائیں، وہ اپنی حاجت خود پوری کر لیں۔ اسی لیے بھائیوں ہمیں زکوٰۃ کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے، اور ہم رمضان میں اکثر و بیشتر نکالتے ہیں تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور اگر کوئی غریب آپ کے درمیان میں نظر نہیں آتا تو سب سے مین بات یہ ہے کہ مدارس میں اپنی جو ہے زکوٰۃ بھیج دیں۔ میرے بھائیوں، ان زکوٰۃ لینے والوں کا، چندے لینے والوں کا تو آپ کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ کے گھر، آپ کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے آ رہے ہیں، ان کا تو بہت بڑا احسان ہے۔ اور بہت سے بھائی تو ایسی سناتے ہیں، یہ صرف دین کے کام کے لیے نکلے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاباؤں کو چندہ لینے کے لیے بھیجا کہ جاؤ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ چندہ والے گھوم رہے ہیں، نہیں، میرے نبی نے بھی صحاباؤں کو مقرر کیا تھا کہ تم لوگوں کے پاس جاؤ، ان کے گھروں پر جاؤ، ان کے کاروبار کی جگہ جاؤ اور ان سے چندہ وصول کر کے لاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ نبیوں کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، جو آپ کے گھروں پر آئے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ نبی کا وارث میرے در پر آیا ہے اور مجھ سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آیا ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ اپنی پیشانیوں پر سلوٹ ڈال دیتے ہیں، اگائین کو تو بھائی حرب ہو، ہمارو حرب ہو، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، 10 روپیہ دیتے ہیں ایسے زکوٰۃ۔ ایک میں آدمی سے پوچھ رہا ہوں، بہت بڑا مالدار، ون کی زکوٰۃ دے، اب وہ نے حساب لگایا، بہت بڑا حساب لگوا دیا، یار کتنا دے زکوٰۃ؟ کون صاحب میں نے لگا رکھی ہے، میں 15,000 روپے۔ ارے اللہ اکبر، تیرے مال پر تو 1 لاکھ سے بھی زیادہ زکوٰۃ ہو رہی ہے، تو 15,000 میں کیسے کام چلا رہا ہے؟ جب تجھے زکوٰۃ دے ہی رہا ہے تو پورا دینا، پورا زکوٰۃ دے، تاکہ کسی غریب کا سہارا لگ جائے، کسی مدرسے کا کام چل جائے، کسی کی غریبی ختم ہو جائے۔ لیکن کنجوسی کا، کسی نے کہا نا، بخیل اربود زاہد و بہر بر، بہشتی نباشت بحکم خبر۔
ہم بخیل بنے ہوئے، ہم ٹٹوڑتے ہیں، کہیں 10 روپیہ چلا جائے تو 10 روپیہ اور کہاں سے آئے؟ اللہ دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔